السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل۔ اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سپیچ ہوئی اس کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز تھے، جن پلیئرز کا نام آپ دیکھیں کہ کبھی ایک دور ہوتا تھا کہ پاکستان میں کوئی لوگ ان پلیئرز کو اوپنلی ان کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ پچھلے تقریباً 5-10 سال کی پالیٹکس میں ان لوگوں کا نام جو ہے وہ سر عام لیا جا رہا ہے اور اس نام لینے میں کہیں پہ کسی کو کوئی آر نہیں محسوس ہو رہی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ان پلیئرز جو آج نیوٹرل ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں ایک دور تھا تو لوگ کبھی یوں اشارے کر کے بات کرتے تھے، کبھی لوگ مختلف اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کرتے تھے، تو کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ بلیٹنٹ جسے کہتے ہیں ان کا نام اور ذکر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا پچھلے تقریباً 10-15 سال کی پالیٹکس میں کہ ان کا نام اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ان کی انوالومنٹ کو ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہی پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا یہ ان کے لیے یہ سب کچھ کیا کس نے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو دور ہے اور پھر پاکستان کا آج کی جو صورتحال ہے، پچھلے 2 مہینے کی حکومت جو ہے، اس حکومت نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ حکومت پاکستانیوں کے لیے کوئی بھی راحت کا پیغام لے کے نہیں آئی۔ پاکستانیوں کے 3 سال کی جو ایفرٹ عمران خان کر رہے تھے، اس ایفرٹ کو ختم کر دیا گیا، لیکن جب ختم کیا گیا تو اس کے لیے ایک بیسک پوائنٹ بنایا گیا کہ جناب خان کی حکومت ہم اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ خان صاحب مہنگائی کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کی شرح بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اضطراب ہے اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس نعرے پہ حکومت چینج ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جناب تبدیلی کا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں آپ بڑے لیول کا تبدیلی اپنا مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، اور ابھی پاکستان کے اندر ایک تاریخی مہنگائی ہے۔ پاکستان کے پچھلے 70 سالہ دور میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج پچھلے دو مہینے میں ہوئی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک لگتی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اگر عمران خان کو نکالا تھا تو انہوں نے آ کے تو مہنگائی اس سے ڈبل کر دی، تو پھر نکالا کیوں تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پھر آ جاتا ہے پاکستان کے وہ پلیئر جو نان پولیٹیکل ہیں، جو پاکستان کے سسٹم کے اندر سب سے طاقتور ہیں، ان پلیئرز کی بات آ جاتی ہے۔ اس میں پاکستان کی عدلیہ کے اندر ججز بھی شامل ہیں اور پاکستان کی فورسز بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اتنا اوپنلی بات نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کے بارے میں محترم نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ عوام کو ان کے خلاف کیا۔ پھر ان کو خلاف کرنے میں عمران خان ان دونوں کے خلاف عوام کو کرنے میں پھر اگر کسی کا سب سے بڑا رول تھا تو وہ پیپلز پارٹی کا رول تھا۔ ان دونوں جماعتوں نے کھل کے جو ہے ان کے نام لینے شروع کر دیے، ان کو سر عام ان کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی، آرمی چیف کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو جب یہ سارا پروسیس ہوا اور جب بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کرنی شروع کی اور لوگوں نے ان کے حوالے سے نام لینا شروع کیے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوتی گئی، اور آج پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے عام آدمی کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ اب اس کردار میں یہ جو ابھی کا کردار ہے، اس کردار میں لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر آپ نے مہنگائی کے نام پہ عمران خان کو نکالنا تھا تو پاکستان میں پھر تاریخی مہنگائی دے کے آپ نے عمران خان کے نعم البدل جن لوگوں کو لے کے آئے تو انہوں نے کون سا ہماری زندگی کو آسانی پیدا کی؟ پھر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ کرمنل، ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ان کے اپنے کیسز چل رہے تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں کے کیسز ان کے اوپر چل رہے تھے، اور انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لا پاس کیے۔ تو یہ عام پاکستانی، ایک پڑھا لکھا، ایک باشعور پاکستانی اس بارے میں اس کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے کہ آخر یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی ضرورت آ گئی تھی، یہ کیا تھا۔ تو جب اس کی ان ڈیٹیل چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انڈیویجول کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر ایک انڈیویجول شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری اگر نہیں مانی گئی تو سمجھو کہ پھر پورے سسٹم کو میں نہیں چلنے دوں گا، اور وہ پھر انہوں نے کیا۔ اور آج آپ اپنی مرضی سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت کو سر عام جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ عمران خان نے جب ختم بھی ہوئی تو عمران خان نے کوئی بچانے کے لیے بیڈ ٹیکٹکس نہیں یوز کیے، وہ پیسے خرچ نہیں کیے،
جو وہ خرچ کر سکتا. اگر انہی لوگوں کو 15-20 لوگوں کو اگر 1-1 ارب روپیہ دے دیا جاتا تو کیوں عمران خان کی حکومت سے وہ جاتے؟ یہی اگر پنجاب کے اندر کر دیا جاتا, لوگوں کو پیسے دیے جاتے اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں انجینئرنگ کی جاتی اور ایک بیڈ ٹیکٹکس آف پولیٹکس کی استعمال کیا جاتا, تو وہ لوگ بھی عمران خان کے ساتھ سٹے کر سکتے تھے. لیکن آج پاکستان کا جب پورا سسٹم, پورا نظام عمران خان کے خلاف ہو گیا تو پاکستان کی عوام اور باشعور لوگ جو ہے وہ عمران خان کو اب پھر امید کی کرن سمجھتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر 2 مہینے جو گزرے, ان 2 مہینوں میں عمران خان کی جو 3 سالہ کارکردگی بہت بڑے لیول پہ ان کو نظر آتی ہے, اور اس کمپیریزن میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کے آگے بڑھنے والے پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, ایک بہترین پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اسی کو ہی اگر ہم جب تک ووٹ دیں گے, اسی کو دوبارہ پورے پاور سے واپس لائیں گے, 2/3 میجارٹی سے جب تک نہیں لائیں گے تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کی اشرفیہ, پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی مرضی سے ایک ٹاؤٹ حکومت بنا کے پاکستان کے قانون کی مذاق اڑائیں گے, پاکستان کی اخلاقیات کا مذاق اڑائیں گے. یہ پاکستانی کو برداشت نہیں ہے, عام پاکستانی کو یہ برداشت نہیں ہے. اور وہ کسی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک فیئر پلے کے ساتھ ہمارے نظام حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے. فیئر پلے کے ساتھ جب عوام کسی حکمران سے ناخوش ہے تو وہ حکمران کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکمران لے کے آئے. لیکن کوئی انجینئرنگ سے جس سے عوام نفرت کر رہی ہو, عوام کا اظہار ناپسندیدگی ہو, اس شخص کو واپس لانے کی اگر کوشش کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر ایک کیاس کریٹ ہوگا, پھر انقلاب کی ایک روح نکلے گی, پھر ایک بڑے لیول کا خونی انقلاب آ سکتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا گیج کرتے ہیں, ضرور مجھے بتائیے گا. اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا تاکہ مجھے علم ہو کہ آپ اس سارے پروسیس میں پاکستان کے اندر جو ہوا ایک رجیم چینج کا پورا کنسیپٹ, اس میں آپ کی کیا رائے ہے. بہت بہت شکریہ.